बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज पीडीएम के रहनुमा और साबिक मुनहरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे परवेज़ खटक, वो मुजाहिरीन के हथ चढ़ गए और उस पर फिर जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ है मुजाहिरीन के दरमियान और परवेज़ खटक के दरमियान, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊँगा साबिक डीजी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमज़ा के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ एसएसपी अफसर के कत्ल की जो एक हौलनाक दास्तान सामने आई है और वाक़या सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सांगड़ में जो ऊँट की टांग काटी गई थी और जुल्म किया गया था और अदालत की जानिब से जो मुलज़मान का 6 मुलज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था, उन मुलज़मान ने दौरान रिमांड इतराफ़ जुर्म कर लिया। उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। जो जुल्म उनकी जानिब से किया गया उस जुल्म को तस्लीम किया गया है। सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटे जाने का जो दिलखराश वाक़या था, मुलज़मान ने पुलिस के सामने इतराफ़ जुर्म किया। पुलिस का कहना है कि मुलज़म आबिद शर और शकूर शर ने इतराफ़ जुर्म किया है। गिरफ़्तार मुलज़मान में ज़मींदार करार शर का बेटा दरिया खान शर भी शामिल है। अब एक तो वो वडेरा था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकामी रहनुमा मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, और अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने मुलाजमीन के ज़रिए वो इतराफ़ जुर्म करवा के तो मुलाजमीन को उसमें नामज़द करके और उनको गुनहगार लिख दिया जाए और उस वडेरे की हद तक उसको रिहा कर दिया जाए। चूँकि फेक ख़बरें ये भी चली कि उस वडेरे को जिसने ऊँट की टांग काटी थी, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि जी उसको ईद के दिन कत्ल कर दिया गया है। तो वो ऐसा नहीं, ऐसी नहीं बात और वो फेक ख़बर है। लेकिन जिस तरीके से ये इतराफ़ जुर्म की ख़बर सामने आई है और जिसमें जो ज़मींदार है करार शर वो नहीं है और उसका बेटा उसको नामज़द किया गया है दरिया खान शर, जबकि मुलज़म आबिद शर और शकूर शर ने इतराफ़ जुर्म किया है। तो देखना यह है कि जो मरकज़ी मुलज़म वीडियोज़ में नज़र आता है, क्या वो भी इस इतराफ़ जुर्म करने वालों में शामिल है या इतराफ़ जुर्म कुछ और लोगों से करवा के जो को अक्यूज़ थे भले, लेकिन वो मरकज़ी मुलज़मान नहीं थे, उनसे इतराफ़ जुर्म करवा के तो क्या किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। ये अभी तक वो अफवाहें हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इस मामले को देखेगी और सिंध हुकूमत हर सूरत इस मामले को आइन और कानून के मुताबिक जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कोई बेगुनाह है तो बेगुनाह के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और अगर कोई गुनहगार है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरीके से एक गधे के भी टांग काटी गई सिंध में, वो भी वाक़या पेश आया। उसको भी गधे को भी मुंतकिल कर दिया गया कराची में और उसकी भी ट्रीटमेंट जारी है। जबकि रावलपिंडी में एक गधे के दोनों कान काटे गए हैं और वो एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है और बेज़ुबान जानवर हैं, इनके ऊपर जुल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ लोगों की जानिब से तनकीद की जा रही है कि देखें जी फ़लस्तीन में हज़ारों बच्चों को शहीद कर दिया गया है तो वहाँ आवाज़ नहीं उठाई जा रही। मेरे ख़्याल में तो हर पाकिस्तानी उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है। ये और बात है कि हमारे मुल्क में आप फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज नहीं कर सकते, लेकिन आवाज़ सब उठा रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी जानवर पर जुल्म किया जाए और आप इस वजह से खामोश रहें कि चूँकि जी आप फ़लस्तीन के हवाले से खामोश हैं, वो एक अलग मामला है, काबिल मज़म्मत है और बतौर मुसलमान हमारी फ़र्ज़ है कि हम उसके ऊपर बात करें और अपने कश्मीरी जो बहन भाई हैं हम उनकी हर सूरत जो सियासी भी और ख़ारजा पॉलिसी के ज़रिए भी और माली भी मदद करें और हम उनकी आवाज़ को उठाएं। लेकिन अगर कोई इस तरह की दरिंदगी करता है किसी बेज़ुबान जानवर के साथ तो उसको इस वजह से नहीं बख्शा जा सकता कि चूँकि वहाँ मुसलमान बच्चे शहीद हो रहे हैं ज़ालिम दरिंदा इज़राइल के हाथों, तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ किसी मकामी वडेरे जो दरिंदा है जो बेज़ुबान जानवर को तकलीफ़ पहुँचाता है उसके ख़िलाफ़ बात ना की जाए। अब सांगड़ से मुतासरा ऊँटनी को कराची मुंतकिल किया गया, जहाँ मुतासरा ऊँटनी की एनिमल सेंचुरी में इलाज की सहूलत और उसकी बहाली का अमल जारी है। कोशिश की जा रही है कि मसनूई टांग लगे। शाज़िया मरी ने अपने बयान में कहा है
کہ اونٹنی کو مصنوعی ٹانگ لگانے کے لیے ہم مختلف کمپنیوں سے رابطے میں ہیں۔ مراد علی شاہ نے جانوروں سے ناروا سلوک کے مختلف واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ بے زبانوں سے ظلم و زیادتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ سانگڑ میں زخمی کی گئی ٹانگ کا علاج کروایا جائے اور اس کی مصنوعی ٹانگ لگانے کا بندوبست کیا جائے، یہ مراد علی شاہ نے کہا ہے۔ کاش یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کراچی میں ظلم ہو رہا ہے، اور کراچی میں جس طریقے سے ایک تو کے الیکٹرک کا جو ظلم ہے، وہاں لوڈ شیڈنگ نے اور جو بھاری بھرکم جو بل ہیں بجلی کے، انہوں نے عوام کو تباہ کر دیا ہے، کراچی کے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ دوسری طرف جو اب تو خیر پنجاب میں بھی بدقسمتی سے بیکورڈ علاقوں کی ہم بات کریں تو وہاں بھی ڈکیٹی کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں، اور آئے روز کو ایسی ڈکیٹی کی واردات کی تفصیل سامنے آتی ہے جس میں مزاحمت پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو کراچی کی صورتحال تو مزید ابتر ہے۔ اللہ کرے کہ جو بلاول زرداری جیسے لوگ ہیں ان کو عقل آئے اور وہ کراچی کے لوگوں کے حال پہ رحم کریں، وہ کے الیکٹرک کے ظلم سے بھی بچائیں اور ڈاکوؤں کے ظلم سے بھی بچائیں۔ اب بات وہی ہے کہ جی کیسے وہ ظلم سے بچائیں گے جب شریک جرم نہ ہوں گے۔ نوشہرہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، 5-6 گھنٹے سے جو جی ٹی روڈ ہے وہ بند تھا، اور وہاں سے بدقسمتی سے پرویز خٹک کی گاڑی گزر پڑی، تو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی گاڑی بھی شامل تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی گاڑی کو جب وہاں پہ پھنس گئی تو عوام نے گھیر لیا پرویز خٹک کو کہ جی چونکہ اس وقت آپ ہی کی اتحادی حکومت ہے وفاق میں، اور لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی وفاق کا ہے، اور پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں تو اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بدلہ کس چیز کا؟ اب کسانوں سے کس چیز کا پنجاب میں بدلہ لیا گیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پنجاب کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا اور ہم فارم 47 والے ہیں، تو اب خیبر پختونخوا تو پچھلے دہائیوں سے ان کو ووٹ نہیں دے رہا، تو ان سے بدلہ کیسے لیا جا رہا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کے ذریعے ان کو ان کے پیسے نہ دے کے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ تو اس پر چونکہ اب پرویز خٹک اس پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ ہیں جو حکومت میں ہے، اور وہ پہلے بھی حکومت میں تھا، تو سخت جملوں کا عوام نے سخت جملوں کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کیا پرویز خٹک کے سامنے۔ ایک شہری نے پرویز خٹک سے کہا کہ آپ نے پارٹی کیوں چھوڑی؟ اب ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، کک آؤٹ کر دیا ہے۔ پرویز خٹک نے جواب میں کہا دماغ خراب مت کرو، اچھا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے، اب 5 سال صبر کرو، آپ لوگ اذیت اب برداشت کرو۔ شہری نے جواب دیا ہم آپ کے فیل ہونے پر شرمندہ ہیں، بطور وزیر اعلیٰ جو آپ فیل ہوئے تھے ہم اس پر شرمندہ ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا اور آپ ناکام ہو گئے تھے، آپ فیل ہو گئے تھے، ہم اس پر شرمندہ ہیں۔ پرویز خٹک کہتے ہیں اب آپ نے ووٹ دیا نا جن کو، آپ نے مجھے تو ووٹ نہیں دیا، آپ نے مجھے تو مسترد کر دیا، تو اب جن کو آپ نے ووٹ دیا ان کو بھگتو نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو شرمندگی اس بات کی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ کو ووٹ دے کے ہم آج بھی پچھتاتے ہیں، اور ہم آج بھی جو مشتعل عوام نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی گاڑی روکی اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ عوام نے جنہیں ووٹ دیا ہے ان سے جا کے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے اوپر بات کریں، عوام نے خدمت پر ووٹ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جو آپ ناکام ہوئے ہمیں اس کے اوپر شرمساری ہے، کون سی خدمت آپ نے کی ہے کہ جس کا آپ بدلہ عوام سے مانگ رہے ہیں؟ سابق ڈی جی کے قتل کی جو ایک واردات سامنے آئی، ریسکیو 1122 ہے، اس کے سابق ڈی جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ امیر حمزہ کے قتل کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ضلع جہلم کے تھانہ للہ کی حدود میں قتل کیے گئے ریسکیو 1122 کے سابق ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر ریٹائرڈ امیر حمزہ کے قتل کا مقدمہ بھائی کی مقدیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقتول کے بھائی کامرس کالج کے پرنسپل محمد ایوب کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں 4 نامعلوم افراد کے خلاف قتل، اقدام قتل کی دفعات عائد کی گئی ہیں۔ متن میں کہا گیا ہے کہ بھیرا کا میں رہائشی ہوں، میرے بھائی بریگیڈیئر ریٹائرڈ امیر حمزہ اپنی اہلیہ مسمات صفیہ اور بیٹی مسمات مسکان کے ہمراہ دوسری بیٹی سے عید ملنے چکوال جا رہے تھے۔ مدعی کے مطابق اپنے کزن کے ساتھ میں موٹر سائیکل پر ٹوبہ کی طرف جا رہا تھا، بھائی کی گاڑی ہم سے آگے کچھ فاصلے پر چلتے ہوئے آہستہ ہوئی، اچانک 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح افراد نے گاڑی کے آہستہ ہوتے اسے گھیر لیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ سر اور جسم کے دیگر حصوں پر گولیاں لگنے سے بھائی موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ بھابھی اور بھتیجی شدید زخمی ہوئے۔ متن میں کہا گیا ملزمان نے فائرنگ کے بعد گاڑی کے پاس جا کر باقاعدہ تسلی بھی کی کہ کہیں
جو میرے بھائی ہیں وہ زندہ تو نہیں ہیں، اور پھر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ بھائی زخمی بھاوج اور بھتیجی کو ریسکیو 1112 کی مدد سے ہسپتال منتقل کیا۔ نامعلوم ملزمان نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر بھائی کو قتل کیا اور بھاوج اور بھتیجی کو شدید زخمی کیا۔ ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ پولیس کے حوالے سے کہنا ہے کہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، تفتیش میں مصروف ہیں، اور ریسکیو 1112 کے مطابق بریگیڈیئر امیر حمزہ کی گاڑی پر للہ انٹرچینج کے قریب فائرنگ کی گئی اور وہ موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گیا، اور گاڑی میں سوار ان کی بیٹی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہیں۔ ریسکیو 1112 کا کہنا تھا کہ مقتول کی 21 سالہ بیٹی کے دونوں بازوؤں پر گولیاں لگی ہیں اور وہ شدید زخمی ہیں، وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے، اور جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ امیر حمزہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داران جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مٹیاری کے نوائی گاؤں میں عید کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں۔ سیاسی بحث کے دوران گولیاں چل گئیں، جس کے نتیجے میں ایس پی افسر اپنے چچا سمیت قتل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین کی شناخت جو سچیڈنو کاکا اور اللہ بچاؤ کاکا کے نام سے ہوئی ہے، اور قتل ہونے والا نوجوان کاکا منسٹری آف فائنانس اسلام آباد میں ملوث تھا، وہ سی ایس پی آفیسر تھا، اور سی ایس پی آفیسر کا یہ قتل تھا جو سامنے آیا۔ پولیس نے تصدیق کی کہ جہاں بحق دونوں افراد آپس میں چچا اور بھتیجا ہیں۔ پولیس نے جہاں بحق جو ہیں افراد ان کی لاشیں متعلقہ اسپتال میں منتقل کر دیں۔ ذرائع کے مطابق ملزم فاروق کاکا نے فائرنگ کر کے چچا بھتیجوں کو قتل کیا۔ مقتول کے والد نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو نظام الدین کاکا نے قتل کروایا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، جس پر ورثہ غصے میں نظر آتے ہیں۔ وہ سی ایس پی آفیسر تھے، جو سی ایس پی آفیسر کے قتل کی یہ لرزہ خیز جو ایک واردات ہے وہ سامنے آئی ہے، اور امید ہے کہ ان قاتلوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔